بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے کمپیوٹر سائنس کے 6 ایسے فیلڈ کے بارے میں جن میں جابز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ اے آئی کے آنے کے بعد جابز میں بڑی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، کسی شعبے میں کم ہوا ہے، کسی میں زیادہ ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ کہاں کیا ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے اور کیسی گروتھ ہے، آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ عزیزو، اب آپ یہ چاہتے ہوں گے کہ اب میں آپ کو وہ فیلڈز بتاؤں کہ جن میں جابز کا بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور آپ فوری سے وہاں پہ اپلائی کریں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک وارننگ بھی دینا چاہتا ہوں اور وہ توجہ سے آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ فرض کریں کہ 100 ملین جابز آفر ہوئی ہیں اور اس وقت جو ہے وہ دنیا 8 بلین کی ہے، اور ان میں سے ہم فرض کرتے ہیں کہ تقریباً آدھے لوگ ایسے ہیں کہ جو جاب کرنے والے نہیں ہیں، جن میں سے کوئی بچے ہیں، کوئی عورتیں ہیں، کوئی بوڑھے ہیں، کوئی ویسے کسی کا کام کرنے کا موڈ نہیں ہے، تو اب وہ لوگ نہیں ہیں۔ اب باقی لوگ کہتے ہیں یار اتنی زیادہ جابز آ گئی، 100 ملین، اور سارے لوگ وہاں پہ اپلائی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سب کو جاب مل جائیں گی، اور ان میں سے ہوگا یہ کہ کچھ کو جاب ملیں گی، کچھ کو نہیں ملیں گی۔ کتنوں کو ملیں گی؟ 100 ملین کو جاب ملیں گی۔ اور کتنے لوگوں کو جاب نہیں ملے گی؟ 3 بلین 900 ملین لوگوں کو جاب نہیں ملیں گی، اور یہ سارے لوگ، اتنی بڑی اکثریت جو ہے وہ کہے گی کہ یار جاب مل ہی نہیں رہی، جاب کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ تو اصل پرابلم کہاں پہ ہے، اصل ایشو کہاں پہ ہے کہ ان ساروں کو کیا وہاں پہ اپلائی کرنا چاہیے تھا؟ جاب تو ہیں، ظاہر ہے کہ 100 ملین، اتنی ہی جاب ملیں گی۔ اب حقیقت یہ ہے کہ ان تمام بچوں نے ان شعبوں میں نہیں جانا، اب اسی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہو گیا۔ اب کرنا کیا چاہیے تھا؟ کرنا یہ چاہیے تھا کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ بھئی میرا ٹیسٹ کیا ہے، مجھے کیسا کام کرنا چاہیے، مجھے کس کام میں مزہ آتا ہے، مجھے کون سی چیز جاننی چاہیے۔ آج میرے پاس ایک بچی آئی، وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ کاش میں آج سے 3 سال پہلے آپ کے پاس آ چکی ہوتی۔ کل ایک صاحب سے میرا ایک سیشن تھا کہ وہ یہ بات مجھے کہنے لگے کہ کاش آج سے 10 سال پہلے مجھے پتا چل جاتا اور میں آپ کے پاس آتا اور اتنا 10 سال کا میرا ٹائم ضائع نہ ہوتا۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے بیٹا۔ اگر آپ ایپٹیچیوڈ کے مطابق ان شعبوں میں جائیں گے تو یہی شعبے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے، لیکن اگر آپ اپنے ایپٹیچیوڈ کو چھوڑ کر اور صرف یہ دیکھ کر کہ جناب بڑی جابز آ رہی ہیں، بڑی گروتھ ہو رہی ہے اور اتنا سارا کچھ ہو رہا ہے، تو آپ اس سائڈ پہ جائیں گے تو اس کا آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ تو آئیے جناب اب ہم بات کرتے ہیں ان فیلڈز کے حوالے سے کہ جن فیلڈز کے اندر آنے والے سالوں کے اندر بہت تیزی سے گروتھ ہونے والی ہے اور بہت تیزی سے جناب جابز آنے والی ہیں۔ تو جناب ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق سیکورٹی مینجمنٹ اسپیشلسٹ جو ہیں وہ آنے والے سالوں کے اندر 53% ان کی جابز میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی اتنا بڑا اضافہ ہوگا۔ لیکن اس اضافے سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس اضافے سے فائدہ اٹھانے کے لیے میرے عزیزو آپ کو جس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ سائبر سیکیورٹی کی اچھی انڈرسٹینڈنگ اور اس کا ڈیپ نالج آپ کو چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈگری بھی چاہیے، اور ڈگری کے ساتھ آپ کو ایڈیشنل کچھ سرٹیفیکیشن آپ کو حاصل کرنی ہے، تب جا کر آپ کے لیے یہ کام ہو سکے گا۔ اور ایک تیسری چیز اور بھی ہے، وہ ہے ایتھیکل ہیکنگ کا ایکسپرٹ بننا، اس کی پریکٹس کرنا۔ تو یہ کام جب آپ کریں گے تو پھر آپ کے لیے ممکن ہو سکے گا کہ سیکورٹی مینجمنٹ اسپیشلسٹ بن کر آپ ایک اچھا نام بھی بنائیں اور اس فیلڈ کے اندر آپ بہت تیزی سے بہت آگے تک جا سکیں۔ تو جناب دوسرا شعبہ جس کے اندر بہت تیزی سے گروتھ ہونے والی ہے وہ انٹرنیٹ آف تھنگز ہے، IoT جسے ہم کہتے ہیں۔ اس میں 42% کے ساتھ اس کا گروتھ ریٹ ہوگا، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے اور اس شعبے کے اندر آگے بڑھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ مائکرو کنٹرولر پہ آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو نیٹ ورکنگ اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ پہ فوکس کرنا چاہیے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سمارٹ ڈیوائسز ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ جب آپ ان 3 چیزوں کے اوپر اچھی ایکسپرٹی بنا لیں گے تو پھر آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ یہ جو انٹرنیٹ آف تھنگز کے اندر بہت تیزی سے اضافہ ہونے جا رہا ہے، اس سے آپ اچھا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میرے عزیزوں وہ تیسرا شعبہ
شعبہ جو کمپیوٹر سائنس سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے اندر بہت تیزی سے اضافہ ہونے والا ہے وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس اسپیشلسٹ کا ہے۔ اس کے اندر 49% کے ساتھ اس کے گروتھ ریٹ ہے اور یہ اتنی تیزی سے آگے بڑھے گا، ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے اندر اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایز اے اسپیشلسٹ بنوانا چاہتے ہیں، بنوانا بھی چاہیے، ظاہر ہے آپ کو کہ اگر آپ کمپیوٹر سائنس کی دنیا میں ہیں، آپ کے اندر یہ والی کوالٹیز موجود ہیں اور اس میں آگے آپ بڑھنا چاہتے ہیں، تو بیٹا سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ایس کیو ایل اور ڈیٹا مینجمنٹ کو سیکھ لیجئے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بگ ڈیٹا کا کانسیپٹ کیا ہے، اور آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے اچھے طریقے سے کہ مینجمنٹ اور کمپیوٹر سائنس جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو کس طریقے سے پھر یہ ڈیٹا کو ہینڈل کرتے ہیں اور ڈیٹا کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ چیز اس وقت آتی ہے جب آپ ایک اچھی پریکٹس کرتے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر، یعنی میں اگر آپ کو بہت سمپل الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں تو ایکسل کی شیٹ سے یہ کام شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایس کیو ایل اور مائی ایس کیو ایل اور دیگر بہت بڑے بڑے سافٹ ویئر جو ہیں ان تک یہ بات جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں پھر آپ کو سیکھنی ہوں گی۔ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق چوتھا بڑا شعبہ جو ہے وہ ڈیٹا انالسٹ اور ڈیٹا سائنٹسٹ کا ہے، اور اس میں 41% کے ساتھ اس کے گروتھ ریٹ ہے۔ اور اس شعبے کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں تو بیٹا آپ کو 3 چیزوں کے اوپر لازماً فوکس کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ریئل ورلڈ ڈیٹا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ریئل ورلڈ ڈیٹا سیٹ کس کو کہتے ہیں اور وہ کس فارم میں آتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیٹا ویژولائزیشن کیا چیز ہے۔ تو ڈیٹا ویژولائزیشن جب تک بندے کو سمجھ نہ آئے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کا کوئی انالیسس کر سکے یا اس کے اندر کوئی کام کر سکے۔ اور تیسری چیز ہے ماسٹر ڈیٹا ٹولز، اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایکسل سے شروع ہوتے ہیں اور ایس کیو ایل اور مختلف اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز وہ کانسیپٹ ہے، وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جو اس کام کو کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے، کہ جو ریئل ورلڈ سے ایک ڈیٹا کو اٹھانا ہے اور مشین میں لا کر اور اس کا انالیسز کر کے اور وہاں سے اس کو یوزفل بنانا ہے۔ اگر یہ کام آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس فیلڈ کے اندر آتے ہیں تو بیٹا 41% کے گروتھ ریٹ کے ساتھ یہ والا شعبہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو آپ کو اپنی ڈگری کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایکسٹرا کچھ کورسز کرنے پڑیں گے اور پھر آپ کے اندر یہ مہارت آئے گی، پھر پریکٹس اس کے اندر نکھار پیدا کرے گی۔ اور جناب 5واں بڑا فیلڈ جو ہے وہ سافٹ ویئر اینڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کا ہے، اور اس کا گروتھ ریٹ پتہ کتنا ہے؟ اس کا گروتھ ریٹ ہے 57%، اور یہ بہت بڑا گروتھ ریٹ ہے، اور کمپیوٹر سائنس کے تمام فیلڈز کے اندر یہ سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اس کے اندر پرابلم کیا آتی ہے اور اس کے اندر کیوں لوگ سٹک ہوتے ہیں، کیوں آگے نہیں بڑھ پاتے اور کیوں اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہیں، دونوں باتوں کو آپ اچھی سے سمجھ لیں تو انشاءاللہ بہت تیزی سے آگے بڑھ سکیں گے۔ پہلی چیز کوڈنگ، کہ آپ کو کوڈنگ جو ہے اس کے اوپر گرپ لانی ہے۔ جب تک آپ اس کے اوپر گرپ نہیں رکھ سکتے تو آپ سافٹ ویئر یا اپلیکیشن وغیرہ کو ڈیولپ کرنا جو ہے وہ مشکل کام ہوگا۔ اور دوسری چیز ہے کہ ریئل ورلڈ جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر کام کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی کوئی ایک چھوٹے موٹے پروجیکٹ پکڑ کے تو جناب کہیں کہ اچھا میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اپنے آپ کو کوشن دے رہا ہوں اور اپنے آپ کو مارجن دینا، نہیں بیٹا یہ کام نہ کریں۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، بھلے کسی بھی سیمسٹر کے ہیں، اگر آپ کا یہ ٹیسٹ ہے اور اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے اس سائڈ پر جانا ہے تو ریئل ورلڈ پروجیکٹ اٹھائیے، چھوٹے پروجیکٹ اٹھائیے، لیکن ریئل ورلڈ ہونے چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی لرننگ بہت زیادہ ہو جائے گی اور بہت اچھے طریقے سے اور بہت تیزی سے آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ اور ایک بات کا خیال رکھیے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر جو شخص اپ ڈیٹڈ نہیں ہوتا، اپ سکل نہیں ہوتا اور ری سکلنگ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ پیچھے رہ جائے گا۔ اگر آپ اس فیلڈ کے اندر یعنی ڈیولپمنٹ کی فیلڈ کے اندر، سافٹ ویئر ایپلیکیشن وغیرہ کی فیلڈ کے اندر آپ آتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو اپ ڈیٹ رہنا ہے، اپ سکل رہنا ہے اور ری سکلنگ بھی کرتے رہنا ہے۔ اور جناب جو چھٹا اور آخری فیلڈ کیا ہے وہ ہے یو آئی اینڈ یو ایکس ڈیزائنر کا، اور اس کا گروتھ ریٹ ہے 48% کے ساتھ۔ اور اس فیلڈ کے اندر کون آگے جائے گا بھلا؟ اس فیلڈ کے
کے اندر وہ شخص آگے نکلے گا جو ٹولز کے اوپر، ڈیزائن ٹولز کے اوپر کمانڈ رکھتا ہوگا. اس کے اندر وہ آگے نکلے گا جو یوزر سائیکالوجی کو سمجھتا ہوگا. اس کے لیے آپ کو کچھ سائیکالوجی کے ایڈیشنل کورسز بھی کرنے پڑیں گے، کچھ چیزیں بھی پڑھنی پڑیں گی، تب جا کر آپ کے لیے ممکن ہوگا. اور تیسری چیز، اس فیلڈ کے اندر اگر آپ کو رہنا ہے اور اپنا کام کرنا ہے تو یاد رکھیے کہ آپ کو اپنا ایک پورٹ فولیو بنانا ہے، جو وہ پورٹ فولیو کے جو آپ کو آن لائن بھی اویلیبل ہو، ہارڈ فارم میں بھی اویلیبل ہو، اور آپ جہاں کہیں پہ بھی جائیں آپ ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں اور لوگوں کو دکھا سکتے ہو کہ یہ ہے میرا کام. اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی فیس بک پیج، آپ کا فیس بک آئی ڈی، آپ کا جناب لنکڈ ان، آپ کا انسٹاگرام، آپ کی باقی یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، یہ تمام کے تمام اپڈیٹ رہنے چاہیے اور ان کے اوپر آپ کے اچھے کام کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے اور چیزیں ریپڈلی آنی چاہیے. تو تب آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ آپ اس فیلڈ کے اندر اپنے لیے جگہ بنا سکیں، اس لیے کہ اس کے اندر کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، نو ڈاؤٹ کہ گروتھ ریٹ بہت ہائی ہے، لیکن اس کے باوجود کمپٹیشن بھی بہت ہے. اور اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے، لیڈنگ پوزیشن پہ جانا ہے، تو پھر آپ کو یہ 3 کام آپ کو کرنے ہیں اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. میرے عزیزو، یہ وہ 6 فیلڈ سے کمپیوٹر سائنس کے جن کے اندر آنے والے سالوں کے اندر بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوگی، بہت تیزی سے جابز آئیں گی، بہت تیزی سے جناب اپرچونٹیز ہوں گی. اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ انہیں لیجئے، ان کے اوپر کام کیجئے، اپنے لیے بہترین فیلڈ کا سلیکشن کیجئے اور آگے بڑھئے اور اپنے صلاحیتوں کا لوہا بنوائیے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے.